السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات قرآن پاک کی تھی اور اللہ کو راضی کرنے کی تھی۔ اس بات پر آپ ایک اتنا یقین کر لیجئے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، اس کی رسی مضبوطی سے تھامیں، اپنے بچوں کے اندر ابھی سے، چاہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، انہوں نے بولنا ہی سیکھا ہے، اگر آپ ان کے دلوں میں ڈالیں گے، ان کے سامنے نماز پڑھیں گے، تو اگر کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے گا امی کہاں ہیں یا ابو کہاں ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی بولنا سیکھا ہے وہ بھی یہ کہے گا اللہ اللہ پڑھ رہے۔ اگر پڑھنے کا لفظ نہیں آتا وہ اللہ ضرور کہہ دے گا، اللہ۔ تو اس کے لاشعور میں یہ بات آ جائے گی۔ اگر ایک چیز آپ کوئی وقت مقرر کریں، آسان جو آپ کو ہو، کوئی پابندی نہیں، جو وقت آسان ہو، بجائے اس کے کہ ہر ایک بچہ اپنا آئی پیڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اپنا سیل فون لے کر بیٹھا ہوا ہے، چند منٹ کے لیے ان سب کو اکٹھا کر لیں اور کوئی قرآن پاک کی ایک آیت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات چھوٹے موٹے ان کے کانوں میں ڈال دیا کریں۔ یہ روز کا عمل بنا لیجئے، روز کا عمل بنا دیجئے۔ جتنی آپ کی ضروریات ہیں، دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، لیکن شرط اللہ کو راضی کرنا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک کا دیا جلائیں، سونے چاندی کا دیا نہیں جلتا۔ محفلیں لگائیں اپنے گھروں میں، دیکھیں کیسے نور آئے گا۔ فرشتے آتے ہیں اس گھر میں جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہیں، اور ساری ضروریات دنیا آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے گی۔ یہ یقین کیجئے، یقین کیجئے، یہ قرآن پاک ہے، یہ کتاب عام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا چلوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتا ہے، آپ کے گھر میں دستک دلواتا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، یہ اسی کی زبانی ہے، یہ اس ڈاکٹر کی زبانی ہے، یہ بات لکھا ہوا تھا کہیں۔ وہ بہت بڑا سرجن تھا اور ٹائم بہت مشکل سے ملتا تھا، 2 مہینے گزرتے تھے، پیشنٹ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی، اور وہ سفر بھی بہت کرتا تھا، اوبیسلی لوگوں کے پاس جانا اور پتہ نہیں کیا کیا کانفرنس سے ہوتی۔ ایک دفعہ جا رہا تھا، اس کا جہاز خراب ہو گیا، لینڈ کرنا پڑا۔ جہاں لینڈ کیا وہ بہت آؤٹ آف دی وے کوئی جگہ تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے تو جانا تھا، اس نے پائلٹ سے پوچھا کہ جی اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا یہاں آپ کو کوئی ٹیکسی وغیرہ شاید مل جائے گی، تو آپ اس میں چلے جائیں۔ باہر وہ ڈاکٹر گیا، ٹیکسی وغیرہ ملی شاید، لیکن وہ بارش اور اتنا طوفان تھا کہ وہ کہیں پھنس گئی ٹیکسی یا کیا، سم تھنگ ہیپن۔ اب انہیں دور ایک گھر پہ، رات کا ٹائم تھا، روشنی نظر آئی، وہ اس گھر میں گئے، ناک کیا، تو اس میں سے ایک بڑھیا نکلی، بوڑھی عورت۔ اس سے کہا کہ جی کیا میں رات گزار سکتا ہوں، کیونکہ میرا سارا بتایا جہاز خراب ہو گیا اور ایسے ہوا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ بوڑھی عورت تھی بیچاری، تو انہیں صوفے پر بٹھایا، چائے وائے دی یا جو کچھ بھی کیا، اور خود اپنی جان و آگ پہ بیٹھ گئی۔ تو یہ چائے پی رہے تھے، ساتھ ہی ایک بچہ چھوٹا سا کوئی لیٹا ہوا تھا، کچھ بیمار سا نظر آیا ان کو۔ جب وہ فارغ ہوئی نماز سے تو اس سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہوا؟ اس نے بتایا یہ بچی بہت بیمار ہے، میں نے تمام ڈاکٹرز کو دکھا دیا، لیکن
انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ڈاکٹر کا نام مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، وہ اس کا علاج کرے گا. تو انہوں نے پوچھا اس کا تو آپ نے دکھایا کہ اس نے کہا جی وہ ٹائم ان کے پاس نہیں ملتا، بہت مشکل سے ملتا ہے ٹائم، تو بہت عرصہ ہے ابھی ٹائم میں. اس نے نام پوچھا. جب اس بوڑھی عورت نے نام بتایا تو یہ صاحب نام سن کر رو پڑے. بوڑھی عورت حیران ہوئی کہ یہ رو کیوں پڑے نام سن کر. تو بوڑھی عورت نے پوچھا جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں. یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بھی رونے لگی. یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب ہیں. وہ بوڑھی عورت بیچاری کہاں دھکے کھاتی، کیسے جاتی اس ڈاکٹر کے پاس، 2 مہینے کا ٹائم، کیسے اس بوڑھی عورت کے دروازے پر اسی ڈاکٹر سے دستک دلوا دی اللہ نے، بھیج دیا اسی ڈاکٹر کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیج دیا. میرے بچوں یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. جن الجھنوں میں ہم پڑ گئے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. یہ سب وقت ضائع ہم کر رہے ہیں. ان محفلوں کو سجا لیں، ان محفلوں کو سجا لیں. خدا کی قسم زندگی سدھر جائے گی، زندگی سلجھ جائے گی، سج جائے گی، زندگی سج جائے گی. روشنی پیدا ہو جائے گی، دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا فلسفی آج کل، کیا کیا ڈاکٹرنز بن گئے، کیا کیا سائیکالوجیز آ گئیں. سب کچھ اس قرآن پاک میں، اللہ کے کلام میں سب موجود ہے، سب موجود ہے. خدا را اس کی طرف رجوع کر دے. صرف فکر یہی ہے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو تو اپنی حفاظت میں رکھنا. اور آج کل کے معاشرے میں جو خرابیاں اور جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان سے یا اللہ تو بچا لے، ان سے تو بچا لے. بس صرف یہی درخواست تھی، یہی درخواست تھی کہ اپنے گھروں کو قرآن پاک کی محفلوں سے سجائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنائیں. سکون بھی مل جائے گا، رزق بھی مل جائے گا، اطمینان بھی مل جائے گا، خوشیاں بھی مل جائیں گی. ہم نے یہی خوشی سمجھ لی کہ کسی بڑے ریسٹورانٹ میں چلے جائیں گے تو بہت بڑی خوشی مل جائے گی، ہمیں بہت بڑی گاڑی مل جائے گی تو ہمیں بہت بڑی خوشی مل جائے گی. میرے بچوں یہ خوشی نہیں ہے، یہ ڈسٹریکشن ہے. وقتی طور پر ہم بہت بڑی اس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہمارا ذہن ان مشکلات سے ہٹ گیا اور ہم کھانے میں لگ گئے، باتوں میں لگ گئے. اصل خوشی یہ نہیں ہے. اصل خوشی کسی چیز کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڑی نہیں ہے، اندر خوشی ہونی چاہیے. بڑا گھر نہیں ہے، اندر خوشی ہونی چاہیے. بڑے ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتا، اندر خوشی ہونی چاہیے. یہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دے دیتا. اطمینان ایسے نہیں مل جاتا. جتنی مرضی آپ سیکورٹی لگا لیں، سیکورٹی گارڈ لگا لیں. پنجاب کے گورنر صاحب تھے، اپنے ہی سیکورٹی گارڈ نے مارا. انڈیا کی اندرا گاندھی تھی، اپنے ہی سیکورٹی گارڈ نے مارا. امریکہ کے صدر تھے کینیڈی، کتنی سیکورٹی
نے بچا لیا؟ کس نے بچا لیا؟ کیا سیکورٹی نے بچا لیا؟ نہیں، کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کوئی چیز نہیں بچا سکتی، صرف اللہ سے حفاظت مانگیے، اللہ سے حفاظت مانگیے، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ بس یہی کہنا تھا، یا اللہ ہماری سب کی مسائل کو حل کر دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری آنکھیں کھول دے، ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، یا اللہ ہمیں نور عطا کر دے، ہمیں نور عطا کر دے، اور ہمیں سب کو اپنے حفاظت میں لے لے، اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دے۔ آمین آمین آمین۔